جو پاکستان میں موجود ہیں، غیر ممالک میں موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں پاکستان اور باہر بھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جادو ٹونے کا مسئلہ آپ کہتے ہیں، ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ فلاں ہو گیا، یہ کام ہو گیا، فلاں پہ جادو، فلاں نے کر دیا، یہ جادو نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں، اگر ہم وہ اذکار پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کوئی دنیا کا جادوگر آپ پہ جادو نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی ان اذکار کا ناغہ نہیں کیا۔ سب سے پہلی ہے کہ فرض کی نماز صبح ہم ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد روٹین میں سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، یہ تو پڑھتے ہیں، یہ تو روٹین سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کرتے تھے 10 مرتبہ۔ اور اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں جو انسان یہ پڑھتا ہے صبح۔ اگر یہی کلمے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، دنیا کا کوئی شیطان، کوئی جن اس جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، جو صبح کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھے گا، اس پہ جادو ہوگا بھی وہ ختم ہو جائے گا، کوئی شیطان اس جسم میں، کوئی جن سرکس جو ہے اس جسم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ 70,000 انبیاء کا وظیفہ ہے۔ میدان عرفات میں سب سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور صبح بھی فجر کے بعد بھی یہ 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس انسان پہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ کتنی بڑا وظیفہ ہے یہ بھی، اس کو پڑھنے سے بھی اولاد اسماعیل سے کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے آئیے، پھر قرآن کے تینوں کل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی ترتیب سے ان کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ شاید آپ کو علم ہو، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ السلام جب تندرست ہوتے تھے تو معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ تھو کر کے نا تو پورے جسم پہ آپ مل لیتے تھے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے، پورے جسم پہ تھو دتکار کر، ویسے پھونک نہیں مارنی، دتکارنا ہے، تھو کرنا ہے، آپ کے تھوک کے ذرات جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پڑے، تو اس کو پورے جسم پہ مال لو، اپنے چہرے پہ، جسم پہ، سر پہ، پورے جسم پہ۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار ہوئے تو میں معوذتین پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی، اللہ شفا عطا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ معوذتین وہ صورتیں ہیں، سورہ فلق اور ناس اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نبی علیہ السلام پہ جادو کیا گیا تھا۔ وہ جادو کو ایک کنگے میں رکھ کر 11 بال تھے غالباً، وہ بیر زروان ایک کنواں تھا اس میں رکھا، اللہ پاک نے آسمان، اماں جی عائشہ فرماتی ہوں جادو اتنا زبردست تھا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ بھی رکھ دیا جاتا وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہ اوپر یہ 2 صورتیں فلق اور ناس ایک ہی وقت سے نازل ہوئی ہیں۔ 11 بال تھے جن میں سوئیں رکھی ہوئی تھی، اور ان کو یعنی کہ ان بالوں کو کنگے میں رکھا ہوا تھا، کنگا جو تھا وہ بیر زروان کے سوراخ میں تھا، تو حضرت علی کو آپ نے بھیجا تھا، وہ آسمان سے وہی آئی، 11 بال ہیں، 11 ہی آتے ہیں، فلک کی 5 ہیں، ناس کی 6 ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، یہ جو گرہ جو ہیں یہ کھلتی جائیں گی، آپ کا جادو ختم ہوتا جائے گا الحمدللہ۔ یہی جو معوذتین ہے، قل هو اللہ بھی ساتھ ہے، اور 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی ترتیب سے آپ نے پہلے قل هو اللہ پڑھنی ہے، پھر قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھنی ہے، پھر قل اعوذ برب الناس پوری پڑھنی ہے، ایک دفعہ ہو گیا، پھر اسی ترتیب سے دوسری دفعہ، پھر اسی ترتیب سے تیسری دفعہ، یہ 3 دفعہ پڑھ کے
پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔